کہ 9 جون تک کسی بھی طریقے سے اچھی طرح نبھائی نہیں، ورنہ عوام کو شاید بیٹھا تھا. تو چونکہ عوام کی دسترس سے دور ہے بھی پیٹرول، تو وفاقی سطح پر ذمہ داروں کو تبدیل کیا جائے گا؟ دیکھیں، میں ایک تو سب سے پہلے بڑا حیران ہوتا ہوں اور پریشان بھی ہوتا ہوں کہ ہماری حکومتیں جو ہیں آج بھی لوگوں کو کس طرح بے وقوف بناتی ہیں. آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ وزیر اعظم بڑے غصے میں تھے، انہوں نے عمر ایوب اور ندیم بابر کو بڑی جھاڑ پلائی، باقی کابینہ کے لوگوں نے بھی بڑا اس پہ غصے کا اظہار کیا کہ تیل کیوں نہیں مل رہا. مطلب یہ وہ ٹرک کی بتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج 9 جون ہے، مطلب یہ خود خبریں لیک کروا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو کتنا درد ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ٹیکنیکل ایشو بتاتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کی ذمہ داری کتنی بنتی ہے، کیونکہ جو تیل بیچنے والے ہیں، پیٹرول پمپ والے ہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، یا کوئی بھی جو بزنس کرتا ہے، اس کا تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع کمائے. اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہمارے یہاں ریگولیٹرز موجود ہیں، تاکہ گورنمنٹ موجود ہے، تاکہ جہاں پر یہ انڈیو لوگوں سے منافع کماتے ہیں یا لوگوں کو عوام کو پریشان کرتے ہیں، تو گورنمنٹ وہاں پہ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے. یہ جو تیل کا بحران پیدا ہوا ہے، اب یہ گورنمنٹ آج 9 جون آج ان کو یاد آیا ہے، یہ آج کا نہیں ہے. اگر آپ 20-21 مئی کے پیپرز اٹھا کے دیکھ لیں، ایکسپریس ٹریبیون، ڈان اور میری خود جو انرجی سیکٹر کو کور کرتے ہیں، ان کو اگر پتا تھا، یہ اخبار میں خبریں چھپ چکی تھی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کرائسس آنے والا ہے. اس کی ایک بہت بڑی ٹیکنیکل وجہ بھی ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ایکس ریفائنری پرائس ہے نا، وہ ڈٹرمن ہوتی ہے، جو بینچ مارک ہے وہ پی ایس او کرتا ہے. کہ فرض کریں کہ پی ایس او اگر ایکس ریفائنری 10 روپے فی لیٹر ہے، تو باقی جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہی پرائس ان کی ہوگی. لیکن اس دفعہ جو پرائیویٹ کمپنیز کہتی ہیں کیونکہ پی ایس او نے سستا پیٹرول لے لیا اور ہمیں سستا نہیں ملا، تو اس لیے تو ہمیں وارہ نہیں کھاتا. ایک تو انہوں نے سجیشن دی گورنمنٹ کو کہ آپ جو مئی کی پرائسز تھے وہ 15 جون تک منجمد کر دیں. اب گورنمنٹ نے ان کی بات نہیں مانی. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہماری انوینٹری یعنی کہ ذخائر ہمارے پاس پہلے جو پڑے ہوئے تھے، ہم نے مہنگا تیل لیا تو ہم سستا کیوں بیچیں. تیسرا اس کے اندر جو پہلو تھا کہ اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز اوپر جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب ان آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو پتا ہے کہ جب پرائسز اوپر جا رہی ہیں تو یقیناً جو مقامی جو پرائسز ہیں وہ ریوائز ہوں گی، تو پھر ہم زیادہ منافع کمائیں گے. اب یہ یہاں پر وہ پوائنٹ ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ کدھر تھی جب 20-21 مئی کو اخبارات میں خبریں چھپ رہی تھی؟ اوگرا کہاں تھا اس وقت؟ وزیر اعظم نے نوٹس کیوں نہیں لیا کہ جب کرائسس آنے والا تھا؟ اور میں آپ کو بتاؤں 2015 میں پی ایم ایل این کے زمانے میں اسی طرح کا ایک کرائسس ہوا. آپ نے کہا کہ ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. اس وقت کے سیکٹری پیٹرولیم، اس وقت کے ایڈیشنل سیکٹری کامران آئی گاٹ یور پوائنٹ، نوٹسز کو بہت لیے جاتے ہیں اور آج بھی لیا گیا. تبدیل کیا جائے گا کسی ذمہ دار کو، یہ لگتا ہے آپ کو ایسا؟ میں یہی ابھی آپ کو بتانے والا تھا کہ 2000 اس کا طریقہ کار کیا ہے. 2015 میں اسی طرح سے آرٹیفیشل شارٹیج ہوئی. پی ایم ایل این کی حکومت تھی، اس وقت کے سیکٹری پیٹرولیم، اس وقت کے ایڈیشنل سیکٹری، ڈی جی آئل اور ایم ڈی پی ایس او، ان ساروں کو ہٹا دیا گیا تھا. اس وقت سے بعد سے لے کر جب تک پی ایم ایل این کی حکومت رہی، آئل کا کرائسس نہیں آیا. اس کا بھی حل یہی ہے. اوگرا کے چیئرمین سے پوچھیں کہ وہ کیا کر رہے تھے جب یہ اسٹاک کر رہے تھے آئل کمپنیز والے، انہوں نے کیوں نہیں انشور کیا؟ اگر اسلام آباد راول پنڈی میں پیٹرول نہیں مل رہا تو ریگولیٹر کا کیا کام ہے؟ ایکشن لینا چاہیے. لیکن آئی ایم سوری ٹو سے آج جو کچھ کابینہ کے بعد یہ خبریں لیک کروائی گئیں، یہ صرف شوبدہ بازی اور کچھ شوبدہ بازی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. مزمل سہروردی صاحب بتائے گا، آپ نے لاسٹ ٹائم ٹینک کب فل کروایا تھا؟ ملا آپ کو ان 9 دنوں میں؟ نہیں، میں تو اس دن آپ کے پاس جب اسلام آباد آیا تو موٹر وے پہ وہ 1000 روپے سے زیادہ کا پیٹرول نہیں دے رہے تھے، اور 3-4 جگہ رک کے پیٹرول لے کے میں اسلام آباد پہنچا، کیونکہ وہ ہر پمپ پہ ہائی وے کے اوپر پیٹرول نہیں دے رہے تھے کہ آپ پھر آگے سے دوبارہ لے لیجئے گا. ہمیں آرڈر ہے کہ ایک وقت میں ایک گاڑی کو 1000 روپے سے زیادہ نہیں دینا. یہ موٹر وے کا حال تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ 1 جون سے یہ کرائسس ہے. کامران صاحب کہہ رہے ہیں 21 مئی سے سب کو پتہ تھا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ حکومت کو کچھ نہیں کہنا. پھر امیر عباس صاحب کہیں گے اس کا ذمہ دار بھی عمران خان کو ٹھہرا دیں. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، مجھے اس کا ذمہ دار WHO کو ٹھہرا دینا چاہیے، یونائٹڈ نیشنز کو ٹھہرا دینا چاہیے، ورلڈ بینک کو ٹھہرا دینا چاہیے. کس کو ٹھہرا دوں میں اس کا ذمہ دار؟ آج پنجاب میں ایک ایمبولنس میں ایک بندہ مر گیا کہ پیٹرول نہیں مل سکا ایمبولنس کو لاہور لانے کے لیے مریض جڑا والا سے. تو صورتحال اتنی گمبھیر ہے. 10 دن بعد تو وفاقی کابینہ کو ہوش آیا ہے کہ ملک میں پیٹرول کا کرائسس ہے. جب لوگ مر گئے ہیں، لائنیں لگ گئی ہیں. 10 دن تک اس ملک کے وزیر اعظم کو بھی نہیں پتہ لگا، پیٹرولیم منسٹر کو بھی نہیں پتہ لگا، اوگرا کو بھی نہیں پتہ لگا، سیکٹری پیٹرولیم کو بھی نہیں پتہ لگا. 9 جون کو پتہ لگا ہے کرائسس. وہ کہہ رہے ہیں 21 مئی سے اخباروں میں چھپ رہا تھا. اخبار کوئی پڑھتا نہیں ہے، ٹی وی کوئی دیکھتا نہیں ہے. یہ حکومت تو مال مست کی طرح چل رہی ہے.
ہے, پھر ہم کچھ کہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر بہت بغض ہے. کہنا بالکل نہیں چاہیے, زبان بند کر لینی چاہیے. 9 دن بعد 1 جون کو بھئی آپ نہ بڑھاتے قیمت, معیشت پہ کیا 7 روپے کا اثر پڑ جانا تھا. پہلے آپ نے جب عالمی منڈی میں سستا ہوا ہے تو آپ نے نہیں کیا پاکستان میں سستا, آپ مہنگا بیچتے رہے, آج بھی مہنگا بیچ لیتے. کیا اس سے پہلے آپ نے کبھی مہنگا پیٹرول نہیں بیچا پاکستان میں؟ کیا اس سے پہلے کبھی پیٹرول پہ ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہوئی ہے؟ جو اس بار یہ ذلالت تو نہ ہوتی ہے عوام کی, جس طرح ایمبولینسز کو پیٹرول نہیں مل رہا, بندے کو دفتر جانے کے لیے نہیں مل رہا. لاک ڈاؤن ہی ہو گیا نا, اس کو بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کہیں. اس گورنمنٹ کی کامیاب پالیسی ہے کہ اس نے پیٹرول کی شارٹیج کر کے سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا. انیکا, کیا سچویشن ہے؟ مطلب مل ہی نہیں رہا پیٹرول, پھر ذمہ داروں کو تبدیل کیا جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا ہوگا؟ نوٹسز تو بڑے ہو گئے. دیکھیے, تیل کی قلت 2 وجوہات سے ہو سکتی ہے. یا تو یہ کہ آپ نے جو ایک اوگرا کی طرف سے اور ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ اتنی تعداد آپ نے آئل کی بچا کر رکھنی ہے, وہ نہ رکھی ہو. جو کہ ہم نے پی ایم ایل این کی حکومت میں دیکھا تھا کہ جو ایک اماؤنٹ دی گئی تھی پیٹرول ڈیزل وغیرہ کو سٹور کرنے کی, وہ اماؤنٹ تک سٹور ہی نہیں کیا گیا تھا. اللہ توکل چل رہے تھے کہ آتا جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ بیچتے جائیں. دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ذخیرہ اندوزی. اس صورتحال میں یہاں کلیئر ذخیرہ اندوزی کہہ لیجئے یا منافع خوری کہہ لیجئے, یہ کام ہو رہا ہے. اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جہاں ایک حکومت اتنے دنوں تک نوٹس نہیں لیتی تو یہ مال مفت دل بے رحم والی بات ہو جاتی ہے. پیٹرولیم کمپنیز بھی کہتی ہے کہ جب حکومت کو فکر نہیں ہے تو ہم کس بات کی فکر کریں. اللہ اللہ کر کے آج کابینہ میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہے. آئی ایم گلیڈ کہ یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہے, نہیں تو مجھے 3-4 دن تک اور لگ رہا تھا کہ شاید ہوگا ہی نہیں. دیکھیے, روز وزیر اعظم صاحب اپنے وزراء سے ملاقات کرتے ہیں, چاہے وہ کرونا کے حوالے سے کریں یا کسی نہ کسی سچویشن کے حوالے سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے. کسی نے نہیں بتایا وزیر اعظم صاحب کو کہ دیکھیے پیٹرول کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. کسی نے نہیں بولا کہ عوام خوار ہو رہے ہیں, رسوا ہو رہے ہیں پیٹرول کے پیچھے. کسی نے نہیں بتایا کہ آپ نے تو ایک اچھا قدم کر دیا, آپ نے سستا کر دیا. جو بات آپ پی ایم ایل این کے دور میں کہتے تھے کہ اگر تو عالمی منڈی کے اندر, عالمی مارکیٹ کے اندر تیل سستا ہو رہا ہے تو خام تیل کے سستا ہونے اور برینٹ آئل کے سستا ہونے کی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پاکستان کے عوام تک پہنچنا چاہیے. آپ نے وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پہنچانے کی کوشش کی, یہاں تک گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تب پہنچتا جبکہ وافر مقدار کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے اس ریکوائرمنٹ کی اماؤنٹ تک عوام تک وہ پیٹرول پہنچتا بھی. چیزوں کو سستا کر دینا, اناؤنس کر دینا آسان ہے, لیکن ان کی اویلیبلٹی میک شور کرنا مشکل ہے. تو میری نظر میں وزیر اعظم صاحب کا یہی امتحان ہے کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے, یا تبادلہ نہیں ہو سکتا تو ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے, ٹھوس ایکشن لیا جائے, جس سے نظر آئے کہ حکومت اس طرح کی نان سینس دوبارہ برداشت نہیں کرے گی. آپ چاہتی ہیں لیکن گورنمنٹ ایسا کرے گی, پرائم منسٹر ایسا کریں گے؟ دیکھیں, میں وزیر اعظم صاحب کے ذہن میں نہیں بیٹھی ہوئی اس لیے میں کہہ نہیں سکتی, لیکن میری نظر میں اگر پاکستان تحریک انصاف نے, عمران خان صاحب نے یہ نہ کیا تو پھر ان کی مقبولیت میں مزید گراوٹ آئے گی. امیر, ایسے سستے پیٹرول کا کیا فائدہ جو عوام کو دستیاب ہی نہ ہو؟ چونکہ مزمل صاحب نے میرا نام لے کے محفل کو معطر کیا ہے تو میں یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں, 2 طرح کے انالیسز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سبجیکٹو انالیسز, ایک ہوتا ہے آبجیکٹو انالیسز. آبجیکٹو انالیسز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میرے سامنے ایک سوال رکھا, میں اس سوال کے اوپر آپ کو اپنا انالیسز دوں. سبجیکٹو انالیسز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میرے سامنے سوال رکھا, میرے بیک آف مائنڈ کسی اور سے کوئی محبت یا بکس ہے اور میں اس کی بنیاد پہ انالیسز دے رہا ہوں. آپ نے مجھ سے پوچھا کرونا کا, میں نے کہا کہ جی معیشت کا معاملہ اور کرونا لاک ڈاؤن کا معاملہ پوری دنیا کا اور پاکستان کے ایک جیسا ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیے پیٹرول کا معاملہ, تو پیٹرول کے معاملے میں آپ کا سوال ہے کہ کیا عمران خان ہٹائیں گے؟ عمران خان نے اگر ہٹانا ہوتا تو عمران خان 2 ہفتوں میں ہٹا چکا ہوتا, لیکن عمران خان نے نہیں ہٹایا, بلکہ عمران خان کی حکومت جاگی ہی 2 ہفتوں کے بعد, اور اب اس کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی جو ہے وہ 2 ہفتے کے بعد بنائی ہے, جبکہ 2 ہفتے سے سارا میڈیا شور مچا رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں پیٹرول پمپس کے باہر لگی ہوئی ہیں. اچھا, اب دیکھیں جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں پاکستان میں, یہ 15 کے قریب ہیں. یہ جو لائسنس لیتی ہیں آگرہ سے, اس لائسنس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں ایک شرط رکھی گئی ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ ان کو 20 روز کا آئل اپنے پاس ذخیرہ کرنا ہے. اچھا, آگرہ کا کام ہے کہ وہ ریگولیٹ کرے. آگرہ بھلے منسٹری آف پیٹرولیم سے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, لیکن آگرہ کی جو پیرنٹ منسٹری ہے وہ منسٹری آف پیٹرولیم ہے.
اور اگر آپ پریکٹیکلی انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن ایڈمنسٹریٹولی وہ ایسوسیٹ ہے منسٹری آف پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورس کے ساتھ، اب وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے معاون خصوصی ندیم بابر کو ہٹاتے یا وزیر توانائی جو عمر ایوب صاحب ہیں ان کو ہٹاتے، اور پتہ چلتا جیسے کامران نے 2015 کا ایک کوٹ کیا، پتہ چلتا کہ ایک ایکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔